بسم الله الرحمن الرحيم. مجھ سے کہنے لگا میں یہ سوچا کرتا تھا عزت دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے. صرف 22 سال میں مجھے سب کچھ مل گیا، عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، لیکن دل اسی طرح پریشان. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. تو رونق بھی ہے، بہار بھی ہے، پھر دل کیوں اداس ہے، پھر دل کیوں پریشان و غمگین ہے؟ کہ اس سوچ نے مجھے یہ مجبور کر دیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے. مقصد کے پانے کے بعد تو آدمی چین میں آتا ہے. مجھے اگر عزت دولت شہرت میرا مقصد ہے، مجھے مل چکا ہے، پھر مجھے چین کیوں نہیں، پھر مجھے سکون کیوں نہیں؟ تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، مقصد زندگی کچھ اور ہے. میں نے کہا شکر کرو تمہیں جلدی پتا چل گیا. بعضے تو زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک نہیں ہوش رہتا کہ میں کیوں آیا تھا اور میرا کیا مقصد تھا. جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. چل چل تھک گئے، جب آگے پہنچے تو دیکھو غلط جگہ آ گئے. واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، شام ہو چکی ہے، اندھیرے چھا چکے ہیں، اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے. شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور تم 22 سال کی، تم جلدی 30 برس کی عمر میں ہی تمہیں ہوش آ گیا کہ نہیں میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے. اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے. اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس نوجوان نے کہا لمبی خیر بات ہو جائے گی، آخری بات بتاتا ہوں. تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ. تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا. تو لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور روتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی. تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا. تو ہمیں ایک زندگی کا میرے عزیزوں مقصد ملا ہے. اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری اللہ سن رہا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں. کسی سے بھی چھپ جاؤ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. کہیں چلے جاؤ کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ کامیاب زندگی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو، تو پھر کوئی حال نہ ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو. اور کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو. تو اس وقت اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. میرے بندے یہ چند آنسو دنیا میں بہا لیتا، جو آج تو کر رہا ہے دہائیاں دے رہا ہے، یہ تو دنیا میں دے لیتا تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا. تجھے بتانے والے بھی آئے تھے، تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے، لیکن تو مذاق اڑاتا رہا، تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا. آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں، جنہوں نے مجھے راضی کیا وہ کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا. یہ کامیابی اس کو ملے گی
जो अपना सब कुछ अपने अल्लाह पर लगा देगा, वो अपना सब कुछ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके पर लगा देगा। ये कामयाबियां उसका मुकद्दर हैं। ये जिंदगी चंद रोजा है और आज एक सैलाब है मेरे अजीजों मगरिब की तहजीब का। इस इंटरनेट ने और इस टीवी ने और इस मीडिया ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ हमारा चला गया है और सिवाय उछल कूद के, खेल कूद के और जिंदगी की कोई मंजिल नहीं रही। मैं आप सबके सामने ये दरख्वास्त करता हूं कि अपनी जिंदगी की मंजिल तय करो। पहले ये सोचो और समझो कि ये सुबह, ये शाम, ये दिन, ये रात, ये जो गुजर रहे हैं मुझे कहां ले जा रहे हैं, मेरा सफर किधर का है, मैं कहां जा रही हूं, मेरी आखिरी मंजिल क्या है। तो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी की तरतीब बनाओ। मेरे आपके नबी ने फरमाया, अल कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। समझदार वो नहीं जो मशहूर हो जाए, जो इज्जत और दौलत को इकट्ठा करे। समझदार वो है जो अपनी आखिरत का सामान तैयार करे और अपनी मौत की तैयारी करे। इस पर जो जम जाएगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब है, जो इससे हट जाएगा वो हालात को बर्बाद है। फिरौन जैसा जालिम बादशाह जिसने बच्चे ज़बह कर दिए, उसके दरबार में एक उसकी बेटी की एक खादिमा थी, बांदी थी। उसने चुपके चुपके कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गई, वो ईमान ले आई। ईमान ऐसी दौलत है जो छुपे नहीं छुपता, छुपे नहीं छुपता, वो नजर आता है। जहां नजर आता है वहां रोशनियां फैल जाती। मैं जब से कॉलेज छोड़ा मैं कभी होटलों में नहीं गया। ये 5 स्टार होटल का उस वक्त हम जाया करते थे जब कोई वहां जाने का नाम नहीं लिया करता था। छोटी उम्र में लाहौर चले गए, माँ बाप जेब में पैसे डाल देते थे, वो समझते थे पढ़ रहे हैं, हम कुछ और कामों में होते थे। तो फिर उसके बाद मैं जिंदगी में पहली दफा गया। हमारे एक दोस्त थे, उनकी बेटी की शादी थी। तो मैं कभी नहीं जाता ऐसे मौकों पर, इस किस्म की जगह पर, लेकिन उसने मेरी इतनी मिन्नत की कि मैं शर्मिंदा ही हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई मैं आ जाऊं। और फिर उसने मुझे तसल्ली दिलाई कि वहां सारा अलग अलग है, औरतों का इंतजाम अलग है, मर्दों का अलग है, पीसी लाहौर में। तो मैंने कोई 30-32 बरस के बाद उस होटल में कदम रखा। माजी के धुंधलकों में झांकते झांकते कितनी सुबह कितनी शामें वहां गुजरी हुई थी गफलत की। तो मैं जब वहां से निकलने लगा खाने के बाद, तो औरतें निकल रही थीं, अक्सर बेपर्द थीं। तो वहां गैलरी में मुझे किसी ने रोक लिया, मुझसे बात करने लग गया। मैं खड़ा हो गया, दाएं बाएं कुछ और औरतें खड़ी थी। इतने में सबकी नजर पीछे लगी, औरतों के भी मर्दों की भी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये नजरें पीछे क्यों उठ रही। क्या देखा, मेरे करीब से एक खातून गुजरी जो सर से लेकर पांव तक मुकम्मल बुर्के में, हाथों पे भी दस्ताने थे और पांव में जुराबें थीं और एक बिल्कुल सादा सा बुर्का उन्होंने पहना हुआ था। जब वो गुजरी है तो एकदम सन्नाटा छा गया, सारे औरतों पर भी सारे मर्दों पर भी। तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि ये है, ये सूरज जब चमकता है तो हर एक को उसकी रोशनी नजर आती है। वो औरत इतने एतमाद से गुजरी, वरना ऐसे माहौल में तो जिन्होंने पर्दे किए होते हैं वो पर्दे उतार देते, सर से दुपट्टे उतार देते। वो उसमें इस तरह गुजरी, ओहो, सबकी नजरें शर्मो हया से झुक गईं। वो औरतें जिनके दुपट्टे कहीं जा रहे थे उनकी भी नजरें शर्मो हया की वजह से झुक गईं। ये मुसलमान औरत की पहचान है, ये फातिमा की बेटी है, ये खदीजा की बेटी है, ये मगरिब की नंगी बेटी नहीं है कि जहां माँ बेटी का तस्वर खत्म कर दिया गया है। अब वो गंदगी हमारी तरफ फेंकना चाहते हैं, वो हमें ये गंद चाटने पर लगाना चाहते हैं। और हम अल्लाह की मिन्नत कर रहे हैं, या अल्लाह तो इस निजाम को तोड़ दे। हमारी तो बेबसी है, हमारी बेटियों के सर से दुपट्टे उतर गए, कपड़े मुख्तसर हो गए, अजब हाल है। हया पता नहीं कहां ही रूठ के चला गया, नजर ही नहीं आता। पहाड़ों में जाके भी ढूंढा, वहां भी नहीं मिला। सहराओं में गए, दरियाओं में गए,
کہیں نہیں ملا. کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی، آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، کس بازار سے ملے گی. وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں. جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں، ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے. محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے. یہ جلسے جلوس نکل رہے ہیں نا توہین رسالت پر، تو مجھے اس پر اور رونا آ رہا ہے کہ یہ دیوانے کیا کر رہے ہیں. اپنی دکانیں جلا رہے ہیں، اپنے ہی گھر جلا رہے ہیں، غریب لوگوں کے موٹر سائیکل جلا رہے ہیں. مجھے صلاح الدین یاد آیا، میں بہت رویا. وہ بھی کسی ماں کا جنا ہی ہوا تھا. اس کے زمانے میں کرک، ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے، ایک اردن میں کرک ہے. اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے، بڑا دشوار قلعہ ہے. اس پر ایک حکمران تھا عیسیٰ، اس کا نام تھا ریجنالڈ. تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے. تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو، تمہاری مدد کر. اور سارے حاجیوں کو تعطیق کر دیا. اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا یمبو کی، لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا. تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا. اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا. اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی. تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے. تو اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا. تو کوئی 12 بادشاہ تھے ریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے. تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا. تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا، ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا. تو یروشلم کا جو بادشاہ تھا ہاؤنفرے، اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا. تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں. اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ امن کی نشانی. تو صلاح الدین نے فوراً اسے کہا یہ پانی تو نے دیا، میں نے نہیں دیا. تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا، میں تجھے دعوت دیتا. اس نے انکار کر دے، کہا میں نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی. ایک جب تو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا. آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی. وہ پیچھے لٹک گئی، پوری نہیں اڑی، پیچھے لٹک گئی. خوفناک منظر بن گیا. تو سارے بادشاہوں پہ کب کبھی طاری ہو. تو صلاح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں، پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا. اب مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا، مجھے انہی حادثوں میں، انہی ہنگاموں میں وہ یاد آیا. تو بات تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہ جاتے ہیں اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے. جو بدن سرتال پہ تھرکتے ہوں، جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں، رقص میں آتے ہوں، ان پہ کانٹے ہی اگیں گے. ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا، ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے. بانجھ ہو گئی ہے ہماری نسل. اور یہ یورپ کا سحر ہے جو چل گیا ہے. ہماری بے بسی ہے، ہماری بے بسی ہے. میں تو بس منت ہی کروں گا اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ہستی حیثیت کو پہچانو، اپنی نسبت بدلو. تمہاری نسبت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی
بے قیمت ہو جائیں گے۔ اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ چند دن ہیں، صبر کر لو، گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی بیٹیوں کی روایت ہے۔ مشرق کی بیٹی، اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہی سیکھا ہے۔ ہاں، یہ آزادی، یہ آوارگی، یہ مغرب کی عورت کا خاصہ ہے۔ اور 18ویں صدی تک مغرب میں بھی کوئی عورت ایسے ننگی نہ تھی، تو گھر کی زندگی تھی۔ 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی، میری والسٹون کرافٹ۔ اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی کہ عورتوں کو آزاد کیا جائے۔ اس آزادی کا زہر ہے جو آج بھرا ہوا ہے۔ پھر اسی لندن میں 1792 1998 200 سال گزرے کہ اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا تم گھریلو خاتون بن کے رہنا چاہتی ہو جو اسی طرح جیسے آج زندگی ہے؟ 98% عورتوں نے کہا ہم گھر کی خاتون بن کے رہنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں خامد میسر نہیں ہے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو ٹیشو پیپر کی طرح مسل کے ہمیں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس غلاظت کا انہیں بھی پتہ چل چکا ہے، لیکن اب وہ نکل نہیں سکتے۔ جو نکالنے والے تھے وہ خود اس پر ریجھ گئے۔ نکالنا ہم نے تھا، ایمان والوں نے، ہم خود اس زندگی پر ریجھ گئے ہیں۔ اپنے آپ کو نکالو اس دلدل سے۔ ہماری عورت، ہماری بیٹی کی عزت یہ نہیں ہے کہ وہ زینت محفل بن کے بیٹھی ہو۔ ہماری بیٹی کی عزت یہ ہے کہ اس کا ناخن بھی نظر نہ آئے۔ ہماری معراج یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پہ ناچ رہی ہو۔ ہماری معراج یہ کہ وہ رات کی تنہائی میں قرآن کے سامنے بیٹھ کے رو رہی ہو۔ جیسے میں اپنے اندر سے روٹی کی طلب کو نہیں نکال سکتا، پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتا، ایسے ہی میرے بھائیو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر سے اللہ کی طلب کو نکال دے۔ جیسے بھوکے کو روٹی نہیں ملتی، اسے نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ کلینک اچھا لگتا ہے، نہ اسے اپنا تخت اچھا لگتا ہے، نہ اسے اپنا گھر اچھا لگتا ہے۔ جب تک کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، وہ بے قرار، بے چین، اور اس کی بے قراریاں نہ کوئی پیسہ دور کر سکتا ہے، نہ بیوی دور کر سکتی، نہ بچے، نہ حکومت۔ بھوکا ہے، روٹی سے ہی یہ پریشانی دور ہوگی، پیاسا ہے، پانی سے ہی یہ بے قراری دور ہوگی۔ ایسی میرے بھائیوں، میرے اللہ کی قسم، اللہ نے ہماری روح کے اندر اپنی طلب کو ڈال دیا ہے۔ جب تک اللہ نہیں ملے گا یہ بھوکے کی طرح تڑپتا رہے گا، پیاسے کی طرح یہ بے قرار رہے گا، یہ مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے، ایسے ہی جو انسان، جو مرد عورت اللہ تک نہیں پہنچ پاتا اور اللہ کو اپنا نہیں بنا پاتا، وہ اسی طرح بے قرار، بے چین رہتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تو ملا نہیں ہے اور اندر کی بے قراریاں ہیں، وہ کبھی اس کو شکلوں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی اسے شراب میں ڈھونڈتا ہے، کبھی نغموں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی سیر کے لیے نکلتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں ڈھونڈتا ہے، کھلے میدانوں میں ڈھونڈتا ہے، رقص گاہوں میں جا کے اس اندر کی بے قراریوں کو دور کرنے کا سامان تلاش کرتا ہے۔ خوبصورت شکلوں سے ہم آغوش ہونے میں اس سامان کو تلاش کرتا ہے، بڑے بڑے منصب اور مرتبوں کو طے کرنے میں، سر کرنے میں وہ اپنے لیے اس بے قراریوں کو تلاش کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، جب تک اللہ نہیں ملتا یہ بے قراری بڑھتی رہتی ہے۔ جو ہی اللہ ملتا ہے، ایسے جیسے زخم پہ مرہم لگا، اور جیسے تھکے ہوئے کو بستر ملا، جیسے بھوکے کو روٹی ملی، جیسے پیاسے کو پانی ملا، جیسے بھٹکے ہوئے کو راہ ملی، جیسے مسافر کو گھر ملا، جیسے یہ بے قراریاں قرار میں بدلتی ہیں، ایسے میرے بھائیو جس بھائی کو، جس مرد عورت کو اللہ مل جاتا ہے وہ اس سے زیادہ قرار پا جاتا ہے، چین پا جاتا ہے، سکون پا جاتا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے الا، چیلنج ہے میرا، الا سنو، الا پہاڑ والو تم بھی سنو، الا میدان والو تم بھی سنو، الا شہر دیہاتی تم بھی سنو، کالے گورے الا الا الا، سنو جن و انس سنو، کالے گورے سنو، مرد عورت سنو، مالدار فقیر سنو، خوبصورت بدصورت سنو، کیا ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کی یاد میں چین پاؤ گے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ، صرف اللہ کو پا لینے میں تمہیں دل کا اطمینان نصیب ہوگا۔
ہاں مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہم ذکر کرتے ہیں پھر بھی چین نہیں آتا. ذکر زبان کا فعل نہیں ہے, زبان اس کے اظہار کی جگہ ہے. ذکر کہتے ہیں یاد کو, اور یاد دل کا کام ہے, زبان اس کا اظہار کرتی ہے. فلاں یاد آ رہا ہے, فلاں کی یاد آ رہی ہے, تو زبان نے اس کیفیت کا اظہار کیا ہے, اور دل اس کیفیت میں مبتلا ہے. بے ذکر اللہ, جن کا دل اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے, اللہ انہیں سارے غموں سے بے غم کر کر انہیں چین و سکون نصیب فرما دیتا ہے. جو زبان سے ذکر کرتے ہیں انہیں بھی اللہ دیتا ہے, لیکن یہ جو وعدہ ہے وعدہ بے ذکر اللہ, اللہ کی یاد میں. یاد دل کا کام ہے, زبان کا نہیں. جب گھر یاد آتا ہے تو کوئی بیٹھ کے کرتا ہے گھر 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 ہیں. جب کسی کو ہے بیٹا یاد آتا ہے سفر میں تو وہ تسبیح نہیں پڑتا, بیٹا 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 بیٹا. ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے, وہ زبان پر اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیو, اللہ کا نام زبان سے لینا بھی نفع سے خالی نہیں. سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض. جو آدمی ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ, تو زمین آسمان کا درمیانی سارا خلا اس کے اجر سے بھر دیا جاتا ہے. اس کے الفاظ میں بھی اتنا کچھ ہے. یہ سبحان اللہ کہتے 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 جب دل میں اتر جاتا ہے اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کہتے کہتے سفر کی یہ دعوت دی, دھکے کھائے, تو آہستہ 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 دل کے دریچے کھلتے ہیں اور اس میں اللہ کی محبت اترتی ہے. جب اللہ کو دل یاد کرنے لگتا ہے, پھر یہ اس کیفیت کا حامل ہو جاتا ہے جسے اقبال مرحوم نے کہا تھا, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. میرا بندہ میری طلب میں آ, میں وعدہ کرتا ہوں جو میری طلب میں آئے گا میں اس سے مل جاؤں گا, وہ مجھے پالے گا. تم روٹی کی طلب میں نکلو, تمہارے اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ دے یا نہ دے, لیکن تم اللہ کی طلب میں نکلو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا وعدہ ہے تو میری طلب میں آ, میں تجھے ملوں گا. بلکہ تو ایک بالشت آئے گا میں دو بالشت آؤں گا, تو ایک بالشت آئے گا میں ایک ہاتھ آؤں گا, تو ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ آؤں گا. من اتانی یمشی اتیتہ ہرولا, تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا. تو میرے بھائیو اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے, اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے. اللہ مل کر کبھی کوئی ناکام نہ ہوا, اور اللہ کو کھو کر کبھی کوئی کامیاب نہ ہوا. اللہ کو پانے کے بعد کبھی کوئی بے چین نہ ہوا, اور اللہ کو کھو دینے کے بعد کبھی کسی نے چین نہ پایا. اللہ کو پانے والے سولیوں پہ لٹ کے مسکراتے ہوئے لٹ کے, آگ میں جل گئے مسکراتے ہوئے جل گئے. گوشت کنگھیوں کے لوہے کی کنگھیوں سے, ان کی بوٹیوں سے, ان کی ہڈیوں سے اتار دیا گیا, اور وہ مسکراتے ہوئے سہتے چلے گئے. اور انہیں آروں سے چیرا گیا, انہوں نے اف نہ کی. ان کو ذبح کیا گیا, انہوں نے آہ نہ کی. وہ ہر حال میں وہ اطمینان, چین, سکون, کامیابیوں کے منزلیں طے کرتے چلے گئے. میرے بھائیو اس وقت کی سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ میں آپ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزار رہے, اللہ کی طلب میں نہیں چل رہے, اللہ کی طرف جانے والی راہوں اس کو چھوڑا ہوا ہے. فیصلہ آباد سے میں چلا, میں مری میرا آنا تھا, تو مری کی سڑک کو اختیار کرتے 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 مغرب کی نماز میں پہنچ گیا. ہم سب اللہ کی طرف کے مسافر ہیں, ہم آخرت کے مسافر ہیں, آخرت کے راہی ہیں. یہ دنیا اللہ نے مسافر خانہ بنایا ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے. اللہ کہتا ہے متاع الغرور دار الغرور, یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے. اللہ کا نبی کہتا ہے لا تساوی جناح بعود, یہ مکڑی کے جالے کی طرح بے حیثیت ہے. بیت العنکبوت, یہ ریت کے پانی کی طرح ہے. کس سراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء, جس سے سڑک پر پانی نظر آتا ہے, وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا, وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا. پیاسا چلتا رہا, پانی نہ ملا, پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا. یہ دنیا گزرگاہ تھی, میں نے منزل بنا لیا. یہ مسافر خانہ تھا, میں نے گھر بنا لیا. یہ امتحان کی جگہ تھی, میں نے لذتوں کی جگہ بنا لیا. تو ہماری سوچ بدل گئی. اللہ تعالیٰ, یہ کئی لوگ کہتے ہیں مسلمانوں پہ اتنی تنگی کیوں ہے, کافروں کو اتنی چھوٹ کیوں ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی, اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے, اس سوال کا جواب دے دلا کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو
बिल्कुल तसल्ली करा दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह इन्नका तुक़त्तिरु अलल मुमिन, मेरे मौला तो मोमिन पे बड़ी तंगी लाता है, बड़ी परेशानियां लाता है, ये क्यों ऐसा करता है? फफ़तह लहु बाबम मिनल जन्नह, अल्लाह ताला ने जन्नत का दरवाजा खोला। कहा मूसा देख तो सही है, मैंने मूसा मुसलमान मोमिन के लिए क्या तैयार किया है। जब देखा जन्नत को, तजरी मिन तहतिहल अनहार और मसाकिन तय्यबा और जन्नतान ज़वाता अफनान और जन्नतान मुदहामतान और ऐनान तजरियान और ऐनान नब्बाखतान और मिन कुल्li फाकिहतिन ज़ौजान और फाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान और मुत्तकिईन अला फुरशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ व जनल जन्नतैन दान और मुत्तकिईन अला रफ़रफ़िन ख़ुदरिन व अबक़रिय्यिन हिसान और फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिथहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान और उधर फ़ीहिन्न ख़ैरातुन हिसान, ऊपर कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान और नीचे मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम लम यत्मिथहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। ये सूरह रहमान को देखो, अल्लाह ने कैसे जन्नत को खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत को देखा, कब इज़्ज़तिक व जलालिक व उलूव मकानिक, मेरे अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरी बुलंदी की कसम, अगर मुसलमान के हाथ कटे हुए हों, पाँव कटे हुए हों और नाक के बल जमीन पे रगड़ा खा रहा हो, कोई उसको खिलाने वाला ना हो, पिलाने वाला ना हो, पेशाब साफ करने वाला ना हो, और वो इस तरह तड़प तड़प के और इसी तरह वो बेकरारियों में और मुश्किलात में, कोई जिंदगी है, हाथ भी कटे हों, पाँव भी कटे हों, कोई जिंदगी है, एक पल भी मुश्किल। और मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, या अल्लाह लौ काना अक़्तल यदैन वर्रिजलैन, हाथ भी कटे हों, पाँव भी कटे हों और नाक के बल मुकिब्बन अला वजहिही, और वो मट्टी में उसका मुंह मिला हुआ हो और कोई उसका पुरसान हाल ना हो, और इन्हीं मशक्कतों में क़यामत तक जिंदगी गुजारे। 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, 100 साल नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए, आज से मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 3500 साल हो चुके हैं। तो वो कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के क़यामत तक ऐसे जिंदगी गुजारे और मर के यहाँ चला जाए जो मैंने देखा है, तो मेरे मौला लम यरा शर्रन क़त्त, मुझे तेरी इज्जत की कसम उसने कोई गम नहीं देखा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह इन्नका तुवस्सिउ अलल काफिर, या अल्लाह तो काफिर को बड़ी छूट देता है, बड़ी ढील देता है। फफ़तह लहु बाबन मिनन नार, अल्लाह ने आग का दरवाजा खोला, आग का दरवाजा खोला और मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवाब, भड़कती हुई आग, खाल को खींचने वाली आग, हम्मालतल, और वो क्या है, जो इन्नहा अलैहिम मुअसदा फी अमदिन मुमद्ददा, तह बतैल बनी हुई आग, सतूनों में फंसी हुई आग, सलासिल व अगलालन व सईरा, भड़कती हुई आग, जंजीरें और बेड़ियां, हथकड़ियां और गले के तोक, और तरमी बेशररिन कल कसर कन्नहु जिमालातुन सुफ्र, एक एक अंगारा नहीं, एक एक उसकी उड़ने वाली चिंगारी, इतनी बड़ी जैसे बड़े बड़े महल हों। मेरे नबी से जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, दोज़ख में से सुई के नाके के बराबर सुराख कर दिया जाए, उसमें से जो आग का शरारा निकलेगा सारी दुनिया को जला के भस्म कर देगा। सिर्फ सुई के नाके के बराबर एक लोटा पानी, एक लोटा पानी 7 समंदर में डाल दिया जाए, दोज़ख के पानी का एक लोटा 7 समंदर में डाल दिया जाए, 7 समंदर उबलने लग जाएंगे, खोलने लग जाएंगे। उसमें जो लोहा पिघल रहा है, जो शीशा पिघल रहा है, वो ऐसे डाला जाएगा, बड़े बड़े वो प्यालों में डाला जाएगा, हौजों में डाला जाएगा, बड़े बड़े वो जगों में डाला जाएगा। फिर लेटाया जाएगा जहन्नमी को। गाना सुनने वाला, गाना गाने वाला, गाना सुनने वाला, वो सारा खौलता हुआ शीशा लोहा उसके कान में डाला जाएगा, उसके कानों में इधर से भी डाला जाएगा। कान में तीली मारो ना तो दर्द होता है, एक छोटा सा तीला कान में मारो तो दर्द होता है। जिसके कानों में जहन्नुम की आग का पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा, वो कहां जाएगा, वो क्या करेगा, वो कहां जाएगा, वो क्या करेगा। गाना ना सुनना थोड़ी सी मशक्कत का काम है, अपने कानों को रोक लेना इस लज्जत से थोड़ी सी मशक्कत का काम है, और सुनते सुनते मर जाना इतने बड़े अजाब का काम है, इतनी बड़ी हलाकत का काम है। फिर ये तो जहन्नुम की आग है, जन्नत में जाने पर भी अल्लाह कहेगा
وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ آج ان کو ہم جنت کا گانا سنائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک، میرے مولا مجھے تیری عزت جلال بلندی کی قسم، لو ملک الدنیا کلہا وعاش الدہر کلہ وکان مسیرہ ھذا لم یر خیرا قط، میرے اللہ مجھے تیری عزت جلال بلندی کی قسم، کافر کو حکومت ملے ساری دنیا کی، زندگی ملے قیامت 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 تک کے دن کی، اور اس پوری زندگی میں نہ اس تکلیف دیکھے، نہ درد دیکھے، نہ دکھ دیکھے، لیکن مرنے کے بعد اس آگ میں چلا جائے تو میرے رب اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ عیش کوئی عیش نہیں جس کے بعد جہنم میں جانا پڑے، اور دکھ کوئی دکھ نہیں ہے جس کے بعد جنت مل جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسجد کے دروازے پر دیکھا تو خطبے کو چھوڑ کر ممبر سے اٹھے اور مجمع کو چیر کر امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچے، ان کو اٹھایا، پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر خطبہ دیا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا تو کہنے لگے پکڑو اس کو، پکڑو اس کو۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر فرمایا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بچپن میں کھیلتے کھیلتے پہاڑوں میں گم ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پیغام کو بھجوایا، آپ کو دونوں سے بڑی محبت تھی، فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میرے ڈانیاں ہیں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے گم ہونے پر آپ نے صحابہ اکرام کو ادھر ادھر بھگایا کہ ان کو تلاش کرو، خود بھی آپ ان کی تلاش میں نکلے اور بیچ پہاڑ پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ دونوں بھائی ایک پہاڑ کے درمیان چمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، اوپر ایک اژدہا سایہ کیا ہوا تھا۔ جو ہی اژدے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سر جھکا کر سلام کر کے چپکے سے واپس چلا گیا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، تو عالم میں آسمان بھی آ گیا، تجھے میری رحمت میں سے کیا ملا؟ تو کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے، لیکن آپ کے طفیل سے اللہ نے میری تعریف آپ کے قرآن میں کی، اب مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ سے بچا لے گا، جس کی رحمت جبرائیل علیہ السلام تک پہنچ جائے جو سدرۃ المنتہا پر ہے، پھر ہم کیوں محروم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ایک پیڑ کے تنے پر ٹیک لگایا کرتے تھے، جس مجمع کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں نے کہا اس تنے کی وجہ سے آپ ہمیں نظر نہیں آتے، لہذا آپ ممبر بنائیں تاکہ آپ بلندی سے نظر آ سکے۔ آپ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے کھجور کے تنے کے آگے سے گزرے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کھجور کے بے جان تنے نے چیخ ماری کہ ساری مسجد گونج اٹھی۔ وہ ایسا چیخا جیسے حاملہ اونٹنی چیختی ہو۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہچکیاں لے رہا تھا۔ آپ نیچے اترے اور اس کو سیدھے ہاتھ سے سینے سے لگایا اور کہا کہ تو میرے ساتھ ایک سودا کرو، میں تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں اور اس کے بدلے میں جنت میں تجھے اللہ سے کہہ کر پیڑ بنواتا ہوں، کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ پھر وہ کھجور کا تنا چپ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پر روتا رہتا، جس کی جدائی پر بے جان پیڑ روئے، ہم نے خود اس کے طریقے کو جدا کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپناؤ، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو کہ حرام سے بچو۔ آپ نے فرمایا میں اپنے بیوی سے تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے صحابہ اکرام سے کہا تم آگے چلے جاؤ۔ جب وہ دور چلے گئے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھ سے دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی، کائنات کے سردار دوڑ لگا رہا ہے، کائنات جس کو جھک کر سلام کرے۔ آپ جس پتھر سے گزرتے وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، ایسی بلند شان والا اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے، میں اس دوڑ میں جیت گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک سفر سے آپ واپس آ رہے تھے، آپ نے پھر سے کہا لوگو تم آگے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی۔ یہ دوسری دوڑ میں آپ آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ پھر آپ نے کہا یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہو گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے، آپ حاجت سے فراغت کے لیے گھر سے نکلے۔ آپ میمونہ کی آنکھ کھلی تو ان کے نفس نے ان کو دھوکہ دیا، وہ دل میں کہنے لگی مجھے چھوڑ کر اور کسی بیوی کے پاس چلے گئے۔ ان کو غصہ آیا،
انہوں نے اندر سے کنڈی لگا دی۔ اتنے پہ آپ واپس تشریف لے آئے، کہا دروازہ کھولو۔ میمونہ کائنات کے سردار سے کہنے لگی نہیں کھولتی، آپ کیوں مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی بندی، مجھے پیشاب آیا تھا، میں اس کے لیے باہر نکلا۔ کہنے لگی نہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس گئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، کبھی نبی بھی خیانت کر سکتا ہے۔ میمونہ کو احساس ندامت ہوا، انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ آپ مسکراتے ہوئے آئے اور چوں چارہ بھی نہیں کیا، اف بھی نہیں کیا۔ اتنا تو کہہ دیتے یہ تو نے کیا بدتمیزی کی، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کنڈی اٹھا کر اس کے سر پر مار دیتا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں زندگی کیوں برباد ہے؟ کیوں ہم اخلاق کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے؟